السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 86 سیریل ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی جو ذمہ داری تھی، تبلیغ کی جو ذمہ داری تھی، اس کو نبھانے کے لیے آپ نے زبان سے بات کہی، آپ نے اپنا عمل کر کے دکھلایا کہ یہ دعوت کا کام اس طریقے ہونا چاہیے، اور پھر اطراف کے جو لوگ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے رئیس لوگ تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر دعوت دی۔ کچھ لوگوں نے دعوت کو مان لیا اور کچھ لوگوں نے دعوت کا انکار کر دیا۔ جس نے بھی انکار کیا، کوئی بھی بچا نہیں، اس کے بعد ان کی سب کی سلطنتیں تباہ ہو گئیں۔ ہم اس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم 2 خط اور بیان کریں گے اور سن 6 ہجری کے کچھ مختصر واقعات، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سے بہت اہم گفتگو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ان کے اخلاق، اور نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ہمارے لیے اس میں کیا نمونہ ہے، کیونکہ اس کا ہماری ڈائریکٹ ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے، لہذا وہ بہت اہم پہلو ہے کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ بہرحال آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ یمامہ ایک جگہ تھی جس کا رئیس تھا حوضہ بن علی۔ سلید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی باوقار صحابی ہیں اور سفارت میں لاجواب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے اس رئیس کے پاس حضرت سلید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لے کر کے بھیجا۔ خط میں مختصر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی، لیکن تھوڑا سے عام سے ہٹ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد آپ نے لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حوضہ بن علی کے نام یہ خط ہے، اور سلامتی ہے اس پر جو ہدایت طلب کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، مختصر خط ہے 3 لائن کا، کہ حوضہ تم کو یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ دین یہ غالب ہو کر کے رہے گا اور وہاں تک پہنچے گا، ہمارے مجاہدین وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک تمہارے گھروں کے آنگن ہیں۔ یہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس میں بھلائی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اسلم تسلم، ایمان لے آؤ، صحیح سلامت رہو گے۔ صحیح سلامت کے دونوں معنی تھے کہ دنیا بھی بن جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بن جائے گی، اور اگر تم نے انکار کر دیا تو تم کو جو عذاب ہونا وہ تو ہوگا، تمہارے پیچھے جو لوگ تمہاری وجہ سے مسلمان نہیں ہوں گے ان کا بھی عذاب تمہارے ذمہ ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں، بیچ میں یاد آ گئی، بتا دیں، ہم پورے مسلمان دنیا کے امت دعوت کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ یعنی ہم کو دعوت دینی ہے۔ دعوت کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام میں دعوت کو کیا کریں؟ مقدم کریں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر سارے لوگ مولانا جماعت میں نکل جائیں، تبلیغ کرنے لگے تو بقیہ دھندا کیسے ہوگا؟ ہر دھندے میں، ہر چیز میں دعوت ہے۔
آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، آپ نے کہا صاحب یہ مال نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کل تک مال نہیں آئے گا، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ کل آئیے گا، مال لے لیجیے گا، جبکہ آپ کو 100% معلوم ہے کہ مال نہیں آ سکتا کل تک، لیکن ہمارا یہ کسٹمر نہیں ٹوٹنے پائے، لہذا آپ اس کو کل کا وعدہ کر لیتے ہیں۔ آپ اس سے صاف صاف کہتے ہیں دیکھو ہمارے پاس مال ہے نہیں، 2-1 دن میں آنے کے چانسز ہیں، اگر آپ کا دل چاہے گا تو آ جائیے گا۔ آپ نے اس کو دعوت دے دی کہ مسلمان سچ بولتا ہے، وعدے کا سچا ہوتا ہے، دعوت اسی کا نام ہے۔ جو عبادات کی دعوت ہے یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کیسے جماعت میں نکل جائے گی، سارے لوگ دعوت کا کام کیسے کرنے لگے۔ ہر لمحے دعوت ہوتی ہے، آپ کپڑا پہنتے ہیں، آپ بازار جاتے ہیں، آپ کا چلنا پھرنا سب دوسرے لوگ نوٹ کرتے رہتے ہیں، جیسے آپ کرتے ہیں وہی اسلام کہلاتا ہے۔ آپ اور ہم چاہے دعوت کریں یا نہیں کریں، ہر حال میں یا تو پازیٹو دعوت کرتے ہیں یعنی مثبت دعوت کرتے ہیں، یا نیگیٹو دعوت کرتے رہتے ہیں۔ پازیٹو اور نیگیٹو کا مطلب یہ ہے، اذان ہوئی، آپ کی بھی دکان ہے، بازو والے کی بھی دکان ہے، بازو والا غیر مسلم ہے، اس نے دکان بند نہیں کیا، آپ نے بھی نہیں بند کیا، آپ نے اس کو یہ بتایا ٹھیک ہے نماز ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ دکان بند کر کے نماز جایا جائے، یہ آپ نے اس کو تبلیغ کر دی، وہ نوٹ کر رہا ہے اس بات کو۔ جب کبھی موقع آتا ہے، جب آپ کبھی آفیسر سے بات کریں گے ہم کو چھٹی چاہیے، بولے گا کتنے لوگ ہیں نماز میں جاتے نہیں، تم کون سے مسلمان ہو جو نماز میں جا رہے ہو؟ یہ کیوں اس نے کہا؟ کیونکہ سارے مسلمانوں نے ایک طرح کا پیغام پاس ہی نہیں کیا تھا کہ وہ آفیسر جیسے چھٹی مانگی جاتی وہ کہتا ہاں صاحب یہ تو دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو تو جانا جانا آفس سے، وہ آپ کو چھٹی اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ نیگیٹو تبلیغ کی گئی ہے۔ بات میری سمجھ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، تو حقیقت میں تبلیغ ہر حال میں ہوتی ہے، چاہے آپ اپنی زبان کو استعمال کریں یا نہیں کریں، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا۔ صحابہ، انڈونیشیا آپ کو معلوم ہے دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے، انڈونیشیا میں کوئی صحابی نے جنگ نہیں کی، پورا ملک مسلمان ہے۔ کیسے مسلمان ہے؟ چند تاجر آئے، امانت سے تجارت کر کے پورے ملک پر چھا گئے، اور سب نے ویلکم کیا اور مسلمان ہو گئے۔ کوئی لڑائی انڈونیشیا میں نہیں لڑی گئی ہے، کوئی لڑائی ملیشیا میں نہیں لڑی گئی ہے، 90% ملیشیا میں مسلمان ہیں، 99% انڈونیشیا میں مسلمان ہیں۔ یہ سب تبلیغ دعوت کیسے کی ہے؟ عمل کے ذریعے۔ جہاں پہ گئے، جس حال میں گئے، پہلا ان کا کیا ہوتا تھا؟ ہر صبح اٹھتے ہی ان کے دماغ میں کہ ہم امت دعوت ہیں۔ جیسے آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ دکان کی چابی لے کے جانا ہے کیونکہ دکان کھولنا ہے، کبھی کوئی ایسا دکاندار نہیں ہوتا کہ چابی بھول کے چلا جائے، پہلے گھر سے کیا کرتا؟ چابی اٹھاتا ہے، اس کے دماغ میں سودا سوار ہے کہ دکان کھولنا ہے، اس کے لیے چابی لے جانا۔ ان کے دماغ میں یہ سودا سوار رہتا تھا کہ ہم امت دعوت ہیں، ہر جگہ ہم کو دعوت دینا ہی دینا ہے۔ اس طریقے سے اسلام ہم تک پہنچ گیا، ورنہ یہ وہیں محدود رہ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کے تحت یہ دعوت کا کام کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہر آدمی دعوت کرتا رہتا ہے، چاہے آپ کہیں یا نہیں کہیں، ہر حال میں ہم دعوت امت ہیں۔ بہرحال سلید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر کے پہنچے، خط دینے کے بعد کہا کہ آپ میری بات سن لیں پہلے، پھر خط کو پڑھیں۔ انہوں نے کہا دیکھو میں ایک بدترین چیز سے تم کو ڈرانا چاہتا ہوں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ یمامہ کا جو رئیس ہے حوضہ بن علی، اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک بدترین چیز سے۔ یہ وہ لوگ، جب اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ڈر بیٹھ جاتا نا تو پھر بندے سے کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ جتنا اللہ کا خوف کا گراف نیچے ہوتا جائے گا، دنیا کا خوف بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے گلاس ہے، گلاس جب خالی ہوتا تو اس کے اندر ہوا رہتی ہے نا؟ جیسے جیسے آپ پانی ڈالتے جائیں گے ویسے ویسے ہوا کیا ہوتی جائے گی؟ نکلتی جائے گی۔ یا بوتل لے لو، پانی آپ ڈالتے جائیں گے ہوا باہر ہوتے جائے گی، جتنا آپ خالی رکھیں گے اتنی ہوا کو رہنا ہی رہنا ہے۔ ایسے ہی یہ اللہ کے خوف کا پیمانہ ہے، جتنا آپ اس کو خالی رکھیں گے دوسرا خوف اس کی جگہ پہ کور کرتا رہے گا۔ اللہ کے خوف سے بھر لیں گے، سارے دوسرے خوف کیا ہوتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں۔ اب یہ کوئی توپ لے کر کے نہیں گیا ہے بندہ،
بادشاہ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ایک بدترین چیز سے تم کو ڈرانا چاہتا ہوں، وہ بدترین چیز یہ کہ شیطان کی عبادت چھوڑ دو، اور بہترین چیز کی دعوت دینے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ واحد اللہ ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کی عبادت کرو، نجات پا جاؤ گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تم کو خط دیا ہے، اس کے سلسلے میں آپ سنجیدگی سے غور کریں، خط کو پڑھیں۔ بہرحال اس نے خط کھولا، اور خط کھولنے کے بعد حوضہ بن علی نے کہا کہ مجھے آپ ایک دن کی مہلت دیجئے، میں اس کا جواب دوں گا اللہ کے رسول کو۔ دوسرے دن اس نے جواب لکھا، جواب میں بہت اچھا جواب لکھا کہ آپ نے جس چیز کی دعوت دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ رہا ہے کہ آپ نے جس چیز کی دعوت دی ہے بہت ہی اچھی دعوت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں بڑا دبدبے والا آدمی ہوں، عرب میرے نام سے تھراتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کو لکھ رہا ہے کہ عرب کے اوپر میرا روب ہے اور عرب میرے نام سے تھراتے ہیں، اگر آپ مجھے کچھ اختیار دیں تو میں آپ کے بارے میں سوچوں گا کہ میں آپ کی رائے قبول کروں یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط پہنچا، آپ نے فرمایا اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور یہ ان قریب ہلاک ہو جائے گا۔ یہ اس نے جب سے مجھ سے مانگا ہے کہ کچھ آپ مجھے عنایت کریں، میں ایک بالش زمین بھی اس کے دینے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی قبضہ نہیں ہے وہاں پر یمامہ پر، لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری سنا دی کہ ہم ایک بالش زمین بھی اس کو نہیں دیں گے، اور اسلام وہاں پر غالب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں جبریل علیہ السلام آئے اور کہا حوضہ بن علی کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ایک خطرناک بات یمامہ سے ہونے والی ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو متنبہ کر دے رہا ہوں کہ ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام مسلمہ ہے۔ پیدا ہوگا مطلب پیدا تو ہے، ایک شخص مسلمان ہے، یہ مسلمہ ہے، اور جو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لہذا آپ لوگ اس سے الرٹ رہیے گا، لیکن وہ قتل کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اپنے آخری وقت میں آئے گی وہ بات تفصیل سے۔ اس نے ایک خط لکھا، جس نے مسلمہ نے، اس نے خط لکھا کہ نبوت کو 50-50 بانٹ لیتے ہیں، آدھے علاقے کے ہم نبی ہیں، آدھے علاقے کے تم نبی ہو، تم نہ ہماری نبوت میں انٹرفیئر کرو نہ ہم تمہارے علاقے میں انٹرفیئر کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لیا، بہت ناراض ہوئے۔ ناراض ہونے کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زید کے لڑکے ہیں، اسامہ بن زید، ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ میں اس دنیا میں رہوں یا میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ مسلمہ نے جو خط لکھا ہے اس کا جواب دینا ہے، اور اس کا جواب طاقت سے دینا ہے۔ لہذا مسلمہ کے خلاف تیاری کرائی گئی۔ بہرحال یہ انشاءاللہ اپنے وقت پر بات آئے گی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ وہ یمامہ ہے جس کے بارے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی تھی۔ بہرحال اس کا انتقال ہو گیا، اور کچھ ہی دن کے بعد یمامہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور مسلمہ بھی قتل کیا گیا۔ دمشق جسے کہتے ہیں، سیریا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک جو بادشاہ تھا اس کا نام حارث غسانی تھا۔ یہ حبشہ ہے، یہ دمشق ہے، یہ سب ہرقل کے انڈر میں تھے، روم کے انڈر میں تھے۔ وہ سپر پاور تھا، یہ سب چھوٹے چھوٹے کیا تھے، راجا تھے۔ تو حارث کے پاس خط لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شجاع بن وہاب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر کے بھیجا۔ جب یہ دمشق پہنچے تو حارث موجود نہیں تھا۔ ہرقل بادشاہ بیت المقدس کی زیارت کرنے آیا ہوا تھا، تو یہ اس کی تیاری میں لگا ہوا تھا، ان کے ویلکم کرنے میں۔ تو یہ جب پہنچے تو ان کا دربار جو تھا، پیے تھا، بلکہ دربان کیا تھا، پیے تھا، وہ اس کا نام مری تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ تو ابھی ہے نہیں، راجا صاحب، کیونکہ وہ ہرقل آیا ہوا ہے، لہذا اس کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، 2-1 دن میں وہ جانے والے ہیں، جب وہ چلے جائیں گے تو میں تمہاری ملاقات کرا دوں گا، لیکن مجھے آپ بتاؤ کہ آپ کس چکر میں آئے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیوں بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو مری، میں اللہ کے رسول کا خط لے کر آیا ہوں، اور تو اس نے پوچھا اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ تو حضرت شجاع بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کرایا کہ ہمارے مکے میں ایک شخص پیدا ہوئے، پھر وہ ہجرت کر کے آئے،
ان کے یہ اخلاق ہیں، اس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ جب یہ شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے لگے تو یہ جو دربان تھا یا پیے تھا یہ ہزاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ جتنی باتیں تم بتا رہے ہو، جو تم نے صفت نبی کی بیان کی ہے، یہ سب انجیل میں لکھی ہوئی ہے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں انجیل میں اطلاع دی گئی ہے۔ میں آپ کی ملاقات اس سے ضرور کراؤں گا، لیکن اگر میرے بارے میں اس کو یہ معلوم ہو گیا تو ہو سکتا ہے مجھے وہ قتل کر دے، لیکن میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور جب تم واپس جانا تو نبی سے میرا سلام کہنا اور میرے بارے میں بتانا کہ میں نے یہ باتیں کی ہیں۔ بہرحال 2 دن کے بعد یہ فارغ ہو گیا۔ فارغ ہونے کے بعد موری نے کہا کہ آج بادشاہ بیٹھے گا دربار میں، تو آپ اپنا خط آ کر کے دے دیجئے۔ یہ لے کر کے گیا حارث کے پاس۔ حارث نے جب خط کھولا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میٹر لکھا تھا وہ تقریباً اوپر والا جو میٹر تھا وہی میٹر یہاں پہ لکھا ہوا تھا۔ یہ خط کھولتے ہی ایک دم گرم ہو گیا۔ کون؟ حارث۔ اور اس نے خط کو اٹھا کر کے پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد کہا کہ وہ کون ہوتے ہیں ہمارے ملک کو ہم سے چھیننے والے، کتنی طاقت ان کے پاس ہے۔ اس نے فوراً اپنے جو ہے وہ سپہ سالار کو بلایا کہ جنگ کی تیاری کرو، جنگ کی تیاری کرو، اور گھوڑے تیار کیے جائیں اور ہم چڑھائی کریں گے مدینے پر، دیکھتے ہیں کتنی طاقت ان کی۔ یہ سب سن رہے ہیں۔ کون؟ شجاع بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ سب سن رہے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ یہ انڈر ہرقل تھا تو اس نے سوچا کہ ہرقل سے مشورہ کر لیا جائے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ فوج کی مزید ضرورت ہے تو سینٹرل گورنمنٹ ہماری کیا کرے؟ مدد کرے۔ اس نے کہا کہ آپ رک جائیے، میں ہرقل کے پاس بھیج رہا ہوں آدمی، ان کا جواب آ جائے اس کے بعد میں آپ کو کوئی جواب دوں گا۔ لیکن سپہ سالار کو یہ بتا دیا، آرڈر کر دیا اسی محفل میں کہ آپ جنگ کی تیاری شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آ گیا واپس تو ہرقل نے جواب لکھا اس کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہرقل پہلے ہی ایکسپٹ کر چکا تھا، بعد میں اس نے یو ٹرن لیا تھا، پوری بات ہرقل کے بارے میں گزر چکی ہے۔ اس نے ان کو حارث غسانی کو خط لکھا کہ دیکھو جو تم نے جنگ کا ارادہ کیا اس کو ملتوی کرو، قطعی جنگ نہیں کرو، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑو۔ بہرحال اس نے پھر حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کب واپس جانا چاہتے ہیں؟ کہا کل میرا ارادہ ہے۔ آپ کو جواب بھی آ گیا، اب آپ کو جو جواب لکھنا آپ جواب لکھ کر کے دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کچھ ہدیہ اور جواب لکھ کر کے بھیجا۔ جواب میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے بس اس نے ویسے جیسے ڈپلومیٹ جواب دیتے ہیں نا ویسا جواب اس نے دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو کھولا تو کہا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور یہ ہلاک ہونے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہلاک ہونے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک پورے دمشق پر، پورے سیریا پر اسلام کا کیا ہو گیا؟ قبضہ ہو گیا۔ یہ وہ اہم خطوط تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے بھیجا تھا۔ اس میں چند باتیں بطور نصیحت کے سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سارے خطوط میں کچھ کی تو اوریجنل کاپی آج بھی موجود ہے، 1 یا 2 خط کی اوریجنل کاپی موجود ہے۔ بقیہ خطوط کے حصے کچھ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری عادت جو 786 خط لکھنے کی ہے یہ کہیں اللہ کے رسول نے نہیں لکھا ہے، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ہوتا نا خط کے اوپر 786 لکھتے ہیں، یہ سنت سے قطعی ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے جتنے خطوط ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے یا بسم اللہ لکھا ہے کم سے کم، لیکن یہ 786 یہ سب ہماری ایجاد ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ صاحب نہیں 786 اس لیے لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے تو بے حرمتی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خط لکھ رہے ہیں وہ سب کافر ہیں۔ اللہ کے رسول سے زیادہ آپ حرمت اور بے حرمتی نہیں جانتے ہیں، لہذا یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حرمتی آپ جس کو سمجھ رہے ہیں اس کو بے حرمتی نہیں سمجھا ہے،
لہذا آپ کا سمجھنا ہمارا سمجھنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. تو خط میں سب سے پہلی بات اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے لکھنے کا طریقہ ہے یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. دوسری چیز، ان تمام خطوط سے جو بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوکل نبی نہیں ہے، لوکل ایریا کے لیے نبی نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے نبی ہیں، اور پوری دنیا کی خیر خواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے. آپ نے جو خط کا انداز اختیار کیا ہے، جو خط بھیجا ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی کافۃ للناس، یہ سارے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی ہیں. اسی لیے قرآن مجید کا خطاب زیادہ تر تو یا ایھا الذین آمنوا سے ہے. جہاں جہاں احکامات کی بات ہے تقریباً وہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے، کیونکہ نماز کافر کو نہیں پڑھنی ہے. جہاں پر اللہ کی جانب توحید کی جانب بلانا چاہتا ہے وہاں پر کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا المسلمین نہیں کہتا ہے، بلکہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی دعوت قبول کرو. تو قرآن مجید کا یہ دو اسلوب ہے. بہت کم جگہ پر اس نے یا ایھا الذین قل یا ایھا الکافرون جیسے کہہ دیا، اس نے اے کافرو. یہ قرآن مجید کا انداز بہت مختصر جگہ ہے، ورنہ یہی دو انداز ہے. تو یا ایھا الناس کہہ کر کے اس نے یہ بتا دیا کہ یہ پورے عالم کا مذہب ہے، یہ امت بھی پورے عالم کی دعوت کی امت ہے. آپ کو اور ہم کو تبلیغ کا کام اپنی حیثیت سے، ایک ایک جملے کو نوٹ کیجئے گا، اپنی حیثیت سے اپنی دنیا میں اپنی طاقت کے مطابق کرنا ہی کرنا ہے. تینوں چیزیں بتا دیا. جو آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی دنیا ہے، اس میں کم سے کم یہ ہے، یہ زیادہ نہیں، یہ کم سے کم ہے. زیادہ آپ جتنا بھی کریں، پوری دنیا میں تبلیغ کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنے پر آپ کی اور ہماری گرفت ہونی ہے. کس پر؟ یہ جس سے جتنی ہماری دنیا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. اگر ہماری وجہ سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم کو دیکھ کر اگر لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ صاحب اس میں کیا ہے، یہ بھی ویسے ہی، ہم بھی ایسے ہی ہیں، جو ہم اس وقت بات کہنا چاہتے تھے، یہ جملہ اصل بات تھی کہ ہم اگر دعوت نگیٹو کرتے ہیں تو ہماری وجہ سے لوگ اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں. لہذا کم سے کم یہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے نفرت نہیں کریں، اگر محبت نہیں کر سکتے ہیں. اونچا درجہ تو یہ ہے کہ ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے محبت کریں، لیکن منیمم درجہ اس کا، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے نفرت نہیں کریں. کوئی کسی آدمی کے خلاف اگر قیامت میں یہ اپیل ہو گئی کہ اللہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن اس آدمی کو دیکھ کر کے ہم اسلام کے بارے میں سمجھے کہ یہی اسلام ہے، ہماری جتنی روزہ نماز سب کنارے رکھا رہ جائے گا. یہ اتنا بڑا کیس ہو جائے گا کہ ہم چھوٹ ہی نہیں پائیں گے. لہذا اپنی ذات سے اس بات کی منیمم کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کر کے حجۃ الوداع میں بھی اعلان کیا کہ لوگوں میں تم سب کو بتا رہا ہوں کہ جو یہاں لوگ موجود نہیں ہیں ان تک بات پہنچا دو جو موجود نہیں ہیں. تم موجود ہو، غیر موجود تک یہی سلسلہ اللہ کے رسول کے زمانے سے اب تک تبلیغ کا، دعوت کا چلا آ رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے بعد والے کو کیا کرے، پہنچائے دعوت. اس کی آپ نے ایک بڑی بہترین وجہ بھی بیان فرمائی، حکمت اسے بیان فرمائی کہ دیکھو دعوت کا کام دوسرے تک پہنچانے کی اس لیے بات بھی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، شارپ ہو، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی دعوت کو اس انداز میں رکھے کہ لوگ اس کو مان لیں. یہ پاسنگ مذہب ہے، پاس کرنا ہے، اس کو جتنا ہو سکتا آپ کیا کرنا ہے، پاس کرنا ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ فٹ بال کا پلیئر اگر یہ سمجھے کہ بال ہمارے پاس آ گیا ہے، اب ہم گول کریں گے، کسی کو پاس نہیں کریں گے، زندگی میں گول نہیں ہونا ہے. تم تھک جاؤ گے، گول نہیں ہونا ہے. اگر تم کو گول مقصود ہے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد بال کو ادھر پاس کرو جہاں سے گول ہونے کے چانسز ہیں. ایسے ہی اسلام مذہب ہے، آپ اس کو گٹھری بنا کر کے باندھ کر کے نہیں رکھیے.
آپ اس کو پاس کریں. جس کو پاس کیا جائے گا ہو سکتا ہے آپ سے اچھے انداز میں وہ اس کو پاس کر دے اور گول اچیو کر لیں. ہم بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم اس کو پاس کرنے کی بات ہمیشہ دھیان میں رکھیں، کیونکہ اسلام میں نیک ہونا جتنا افضل ہے اتنا ہی ضروری نیک کرنا بھی ہے. میں اس کمرے کو بڑا ہائیجینک بنا دوں، ہائیجینک سمجھتے بڑا صحت والا بنا دوں، کوئی نہیں، مچھر کے لیے انتظام کر دیا، مکھی نہیں ہے، بازو میں کوڑے دان ہم نے رکھ اور بازو کے کوڑے دان کی وجہ سے اس پورے کمرے کے جو ہم نے بہت صحت والا بنایا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. لہذا ہم نیک ہو جائیں. جیسے گھر میں ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بہو نماز نہیں پڑھ رہی ہے، آپ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ آپ کی اپنا نیک ہونا، یہ وہ جو گندگی پھیلا رہے ہو وہ آپ کو بھی متاثر کر کے رہے گی. آپ کے ہائیجینک پن جو ہے نا آپ کو جو ہے صحت نہیں بخش سکتا. اس لیے اسلام ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ نیک بنو اور نیک بناؤ. یہ سن 6 ہجری تک میں یہ خطوط تو بات کے بھی لکھے گئے، ہم نے ساروں کو اکٹھا کر دیا کہ ایک جگہ پر یہ بات آ جائے. اسی سن 6 ہجری میں تھوڑی دیر بات کر کے ہم بات ختم کریں گے اپنی. اسی سن 6 ہجری میں حضرت خالد بن ولید نے بھی اسلام قبول کیا. آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فتح مبین. یہ خالد بن ولید عجیب و غریب شخصیت کے مالک ہیں اور بڑے جواں مرد قسم کے آدمی ہیں. جنگ احد میں جو مسلمان شکست کھائے اس کی واحد وجہ خالد بن ولید ہے. خالد بن ولید کی وجہ سے جب یہ کافر تھے انہوں نے پیچھے سے چھاپا مارا اور سارا جو ہے گیم کیا ہو گیا؟ الٹ گیا. خالد بن ولید کے بارے میں ہے کہ کسی جنگ میں خالد بن ولید ہارے نہیں. یہ بھی اسی 6 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی تلوار کا لقب دیا. اسلام کی تلوار ہیں. لہذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی معاہدے کے بعد جو صلح حدیبیہ میں ہوا تھا کہ کوئی آدمی وہاں سے آئے گا تو واپس کر دیں گے، بعد میں انہوں نے کہا نہیں اپنے آدمی کو تم روک لینا، اس میں خالد بن ولید بھی ہیں. وہ مکے آ گئے تھے اسلام قبول کر کے اور پھر یہی مکے سے مدینہ آ گئے تھے اور مدینہ ان کو جو ہے وہ روک لیا گیا. اس میں 2-3 شریعت نے احکامات سن 6 ہجری میں نافذ فرمائے. ایک تو شراب کی حرمت کے بارے میں مستقل الگ الگ روایتیں ہیں، لیکن زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں مستقل طور پر شراب حرام کی گئی. یہ آپ کو بتا دیں شراب کسی مذہب میں جائز نہیں ہے. کسی مذہب میں، ابھی آج آپ نے دیکھا ہوگا انا ہزارے کا ایک بیان آیا ہے شراب کے بارے میں. ان کے مذہب میں بھی، ہندو مذہب میں بھی شراب کیا ہے؟ حرام ہے. یہ ایک الگ بات ہے. جیسے آپ کرسچینٹی میں سمجھتے ہیں شراب حلال ہے، کرسچینٹی میں بھی شراب کہیں نہیں حلال ہے. کسی مذہب میں، یہود میں، آسمانی جتنے مذاہب ہیں کسی میں شراب حلال ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت اللہ کے بتانے کے مطابق اسٹیپ وائز بیان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے پہلے دن سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مذہب اس کو کبھی اجازت نہیں دے گا. تو یہ جو مکے وغیرہ میں شراب بنتی تھی یہ تو سب دیسی شراب تھی. دیسی شراب تو بہت خطرناک ہوتی ہے. تو حضرت عمر کا اپنا خیال تھا کہ جو مذہب کی اٹھان ہے اسلام کی اور جس طریقے سے یہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے یہ شراب کو کبھی جائز قرار دے سکتا ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد کبھی آپ نے شراب نہیں پی. انہوں نے کہا آج نہیں کل اس کو کیا ہونا ہے؟ حرام ہونا ہے. بہرحال سن 6 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کی. مولانا ارشاد علیہ رحمہ نے ایک شرابی کو شراب چھڑوائی تھی. وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. بہت شراب پیتا تھا. مولانا ارشاد صاحب ہمارے تایا کے پاس لایا گیا اس آدمی کو. مولانا نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو شراب نہیں پیو. جو سمجھانے کا انداز تھا، جو دلیل تھی نا، وہ اس کے دل میں اتر کے اس نے شراب چھوڑ دیا. وہ کیا تھی؟ مولانا نے کہا کہ جب تم پیٹ میں تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ اور ہم جب پیٹ میں ہوتے ہیں تو ہماری غذا کیا ہوتی ہے؟ ہماری غذا خون ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خون ہوتی ہے. اور خون شریعت میں حرام ہے. خون کیا ہے؟ شریعت میں حرام ہے. وہ خون چونکہ حرام ہے تو مولانا ارشاد علیہ رحمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حرام چیز کو منہ کے ذریعے نہیں دیا
آپ کے ماں کے پیٹ میں، ناف کے ذریعے سے وہ غذا پورے بدن میں پہنچتی ہے، کیونکہ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ جس منہ سے یہ بندہ قرآن پڑھے گا، ہمارا نام لے گا، اس منہ سے خون جائے، لہذا اس نے کھانے پینے کے اصل سسٹم کے بجائے اس نے ناف کے ذریعے کھانے کا سسٹم رکھا تاکہ تمہاری زبان محفوظ رہے ناپاکی سے۔ اب تم جب پیدا ہونے کے بعد تم نے شراب پی تو آپ بتاؤ کہ اللہ کے پورے سسٹم کے خلاف تم نے کتنا بڑا کام کیا۔ مولانا نے اس انداز میں سمجھایا، اس نے توبہ کر لیا۔ تو شراب جو ہے یہ اسلام میں حرام سن 6 ہجری میں ہوئی۔ ایک زہار کا حکم ہے۔ زہار عرب کے زمانے میں، جاہلیت میں، طلاق دینے کا ایک طریقہ تھا۔ طلاق ایسے دیتے تھے کہ بیوی سے یہ کہہ دیتے تھے کہ تو میری ماں کی طریقے سے ہے، انت علی کظہر امی، کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی طریقے سے، یعنی جس طریقے سے میں ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، صحبت نہیں کر سکتا، ایسے ہی میں تیرے ساتھ اب نہیں رہوں گا۔ یہ طلاق کا ایک طریقہ تھا۔ اتفاق سے یہ پہلا کیس سن 6 ہجری میں آیا کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ اب اسلام سے پہلے کا تو یہ معلوم تھا کہ اس میں حکم کیا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگی بھاگی آئیں اور آ کر کے کہا، اللہ کے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے تو وہاں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے تو ایسی سی بات کہہ دی، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں بوڑھی ہوں اس وقت، اگر بچے ہم اس کے حوالے کرتے ہیں تو بچے جو ہے وہ رائیگاں ہو جائیں گے، میں خود فقر و فاقہ کی زندگی گزاروں گی اگر بچے کو اپنے پاس رکھ لوں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ جو جاہلیت کے زمانے میں تھا وہی فتویٰ آپ نے دے دیا کہ طلاق ہو گئی۔ یہ اور زور سے چلانے لگی، رونے لگی کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے، اس کو کچھ ہونا چاہیے، بڑی گفتگو اللہ کے رسول سے کیا اس نے۔ پھر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کہا نہیں طلاق ہو گئی۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے۔ 28ویں پارے کی آیت کہ قسم اللہ قول التی، پوری آیت نازل ہوئی کہ یہ عورت آپ سے اس معاملے میں بڑی زبان، مطلب جو زور زور سے بول رہی ہے اور شکایت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت سن لیا اور وہاں سے فتویٰ نازل ہو گیا کہ یہ اسلام میں طلاق کے حکم میں نہیں ہے، طلاق کا حکم نہیں ہے، یہ اس کا کفارہ ادا کرے شوہر جو ہے، اور وہ بہتے تھے بیوی رہ سکتی ہے۔ تو اس عورت کے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا دل سے بولی تھی کہ پروردگار عالم عرش الہی پر متوجہ ہوا اور جبریل علیہ السلام کو فوراً جو ہے وہ قرآن نازل کر کے، بہرحال مسئلہ چونکہ فقہی مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اظہار ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر اس کے کیا بتانا چاہتا ہوں کہ سن 6 ہجری میں اس عورت کی بدولت یہ احکام نازل ہوئے اور زہار کو جو ہے وہ طلاق کے حکم سے ختم کیا گیا۔ 2 حکم اور نازل کیے گئے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا ابھی 2 دن پہلے کہ جب مسلمان عورتیں سن 6 ہجری میں وہاں سے آئیں تو کافر نے، یہ وہاں سے کافر لوگ بولے کہ ان کو بھی آپ واپس کرو، کیونکہ ہمارا تمہارا معاہدہ ہے کہ مکے سے کوئی مدینہ آئے گا تو ہم واپس کریں گے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ عورتیں اس میں شامل نہیں، معاہدے میں مردوں کی بات کہی گئی، لہذا عورتوں کو آپ واپس نہیں کریں۔ اسی وقت یہ بات بھی شریعت میں نافذ ہو گئی کہ مسلم عورتیں مشرکین کے لیے حرام عاشر ہے۔ اس کے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مذہب الگ الگ ہونے کے باوجود بھی میاں بیوی کی حیثیت سے لوگ رہا کرتے تھے، لیکن سن 6 ہجری کے بعد اس پر اتفاق ہے کہ سن 6 ہجری کے بعد اس کو قطعی منع کر دیا گیا، اور آج بھی اس بات پر فتویٰ یہی ہے کہ مسلمان کوئی عورت اپنے اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب والے سے شادی نہیں کر سکتی۔ مسلمان مرد کے بارے میں تو اختلاف ہے، بعض لوگوں کا اتفاق بھی ہے اس بات پر کہ مسلمان مرد اگر شادی کرنا چاہے تو اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے، اس پر تقریباً جمہور کا ہمارے ہاں فتویٰ ہے، کچھ لوگوں کا اختلاف ہے۔ لیکن مسلم عورت
کبھی بھی غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، چاہے وہ غیر مسلم عیسائی ہو یا یہودی ہو یا ہندو ہو۔ مسلمان مرد اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مشرک سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہندو سے کوئی شادی کرنا چاہے تو وہ شادی نہیں ہوتی ہے، وہ زنا ہوتا ہے، اس سے شادی سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ احکامات بھی سن 6 ہجری میں نازل کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم ازواج مطہرات کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور 2-3 درس میں ہم اس پر پوری بات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔